ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ قاف کی آیت نمبر 41 پر 1 سے تلاوت کی جا رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد۔ سورة الذاريات مكية۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون صدق اللہ العظیم۔ ابھی جو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی دو باتیں بتا رہے ہیں سورہ قاف کی آخر کے آیتوں میں۔ ایک تو اللہ تعالی قیامت کا انکار کرنے والے اور مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرنے والوں سے کہہ رہے ہیں کہ ایک دن جب فرشتہ پکارے گا تم سن لو گے اس فرشتے کی آواز کو تو تم کو یقین ہو جائے گا۔ اللہ کے کہنے پر، رسول اللہ کے کہنے پر تم کو یقین نہیں آ رہا، لیکن جب یہ عملی طور پر ہو جائے گا تو تم کو یقین آ جائے گا۔ اور دوسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کے اتنا سمجھانے کے باوجود یہ لوگ نہیں مان رہے، تو آپ اس سے پریشان مت ہوئیے، اس لیے کہ آپ کی تبلیغ سب کے لیے ہے، مگر نصیحت وہی قبول کرتا ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو۔ جو نصیحت قبول کرنا چاہے وہی نصیحت قبول کرتا ہے۔ پھر آئندہ سورہ میں، سورہ ذاریات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد کی زندگی، آخرت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کو بتایا گیا ہے، جیسے سورہ قاف میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قسمیں کھا کر الگ الگ قدرت کی نشانیوں کو بتا کر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ قیامت کا دن برحق ہے، وہ ضرور آئے گا، اور اس کے بارے میں جو شک کرنے والے ہیں ان کی اللہ نے برائی بیان کی، اور قیامت کو جو مان کر چلتے ہیں ایمان والے ان کی نعمتوں کو اللہ نے بیان کیا کہ ان کو اللہ کیسی کیسی نعمتیں دیں گے۔ چنانچہ وَاسْتَمِعْ، اے نبی آپ غور سے سنیے، نبی کے واسطے سے سب کو یہ بات کہی جا رہی ہے۔ وَاسْتَمِعْ، کان لگا کر سنو، یوم ینادی المنادی، جس دن پکارنے والا پکارے گا، جس دن پکارنے والا
پکارے گا من مکان قریب، نزدیکی جگہ سے، قریب جگہ سے. جس دن پکارنے والا فرشتہ پکارے گا نزدیک جگہ سے، یوم یسمعون الصیحۃ، اس دن وہ چیخ کو سن لیں گے، بالحق، برحق، وہ یقیناً اس دن چیخ کو سن لیں گے. ذالک یوم الخروج، اور یہی قبروں سے نکلنے کا دن ہے، یہی نکلنے کا دن ہے، یعنی قبروں سے نکلنے کا دن ہے. انا نحن نحیی، یقیناً ہم ہی زندہ کرتے ہیں دنیا میں، ونمیت، اور ہم ہی موت دیتے ہیں، وإلینا المصیر، اور ہماری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے. یوم تشقق الارض عنہم سراعا، جس دن زمین پھٹے گی ان لوگوں سے تو وہ دوڑتے ہوئے نکلیں گے. جس دن زمین پھٹے گی ان سے تو دوڑتے ہوئے نکلیں گے. ذالک حشر علینا یسیر، یہ جمع کرنا ہمارے اوپر آسان ہے، یہ جمع کرنا ہمارے اوپر آسان ہے، یسیر، آسان. نحن اعلم بما یقولون، ہم خوب جانتے ہیں ان باتوں کو جو وہ کہتے ہیں، ہم مشرکوں کی بات کو خوب جانتے ہیں. وما انت علیہم بجبار، اور اے نبی آپ ان مشرکوں پر زبردستی کرنے والے نہیں ہیں، زبردستی بات منوانے والے نہیں ہیں. فذکر، چنانچہ آپ نصیحت کیجئے، بالقرآن، قرآن کے ذریعے سے، من، اس شخص کو، یخاف وعید، جو اللہ کی وعید سے، میری وعید یعنی اللہ کی وعید سے، اللہ کی دھمکیوں سے جو ڈرتا ہے، اس کو جو قرآن کے ذریعے سے نصیحت کیجئے. پھر آگے سورہ ذاریہ شروع ہو رہا ہے. میں مناسب سمجھتا ہوں کہ پہلے یہاں تک کی تفسیر ہو جائے، پھر اگلا سورہ شروع کر لیں گے. یہاں تک سورہ قاف مکمل ہو رہا ہے، اور جیسا کہ آپ شروع سے دیکھیں کہ اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع سے ہی اپنی قدرت کی نشانیوں کو، پچھلے قوموں کے واقعات کو، مرنے کے بعد کی زندگی کو بتایا ہے، اور آخر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسی مضمون کو لا رہے ہیں. وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ، سن لو جس دن پکارنے والا فرشتہ نزدیک سے پکارے گا. یعنی پکارنے والا فرشتہ، پکارنے والے سے مراد یہاں پر اسرافیل علیہ السلام جو سور پھونکیں گے. جس دن پکارنے والا، چیخنے والا فرشتہ چیخے گا، پکارے گا، سور پھونکے گا، من مکان قریب، نزدیکی جگہ سے. پوری دنیا میں لوگوں کی قبریں پھیلی ہوئی ہیں. وہ جب فرشتہ آواز دے گا تو وہ آواز ہر ایک کو ایسے سنائی دے گی جیسے وہ اس کے نزدیک سے بول رہا ہو. عام طور سے دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ ہم مائک میں بھی اگر بیان کر رہے ہیں تو جو قریب ہے اس کو بات سمجھ میں آتی ہے، جو دور ہے، جو جتنا دور ہوتا جائے گا اس کو اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی، سننے نہیں آتی. لیکن قیامت میں ایسا نہیں ہوگا. فرشتے جو کہیں گے وہ باتیں سب کو برابر سنائی دیں گی. جیسے دنیا میں ہم کو سورج دکھتا ہے تو کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ سورج میرے سے زیادہ قریب ہے یا سورج مجھے صاف نظر نہیں آ رہا. نہیں، ہر آدمی کو سورج ایسا نظر آتا ہے جیسے گویا اس کے قریب ہے. اسی طرح سے ہر آدمی کو آواز بالکل برابر پہنچے گی. نزدیک جگہ سے وہ فرشتہ پکارے گا. وہ فرشتہ تو اپنی ہی جگہ سے پکارے گا مگر آواز ایسے پہنچے گی جیسے کوئی نزدیک سے بلا رہا ہو. اس کا ایک دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ فرشتہ ملک شام میں جو فلسطین ہے وہاں کی مسجد اقصی کے قریب میں صخرہ ایک جگہ ہے، اس جگہ سے فرشتہ آواز دے گا تو سارے لوگ قبروں سے نکل کر ملک شام کی طرف دوڑیں گے. میدان حشر کوئی اور نہیں، یہی دنیا ہوگی. اس سے پہلے بات آئی ہے قیامت کا جو میدان ہے وہ کوئی الگ میدان نہیں ہے. اسی دنیا کے پہاڑوں کو ختم کر کے، سمندروں کو بند کر کے، زمین کو جو ہے پوری طرح سے لیول کر دیا جائے گا. اسی پر پوری مخلوق کو اللہ تعالیٰ جمع کریں گے. تو اس دن جب پکاریں گے تو ملک شام سے فرشتہ پکارے گا. وہ دنیا کا بالکل بیچ والا حصہ ہے تو ہر ایک کو آواز بالکل برابر پہنچے گی. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا مجھے سنائی نہیں دیا. ہر ایک کو جو ہے برابر آواز پہنچے گی. اچھا، وہ فرشتہ کیا پکارے گا؟ تو کتابوں میں لکھا ہے وہ فرشتہ پکارے گا، اے سڑی گلی ہڈیوں،
اے ریزہ ریزہ ہو گئے چمڑیوں، اے بکھرے ہوئے بالوں، اے سڑی گلی ہڈیوں، اے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے چمڑوں، اور اے بکھرے ہوئے بالوں، اللہ کا حکم ہے سب جمع ہو جاؤ. یہ اعلان کریں گے. چونکہ انسان تو نہیں رہیں گے اس وقت، ہم نہیں رہیں گے، ہمارے اندر جان نہیں رہے گی، لیکن جب یہ اعلان ہوگا تو اس اعلان کے بعد سب کو آواز سنائی دے گی اور سب قبروں سے زندہ ہو کر نکلیں گے. سب قبروں سے جو جسم کے ساتھ نکلیں گے، جسم قبر میں بن جائے گا اور پھر فوراً اس کے اندر روح لوٹا دی جائے گی. آن کے آن میں یہ سب کام ہو جائے گا. اس کے لیے کوئی لمبا پروجیکٹ، کئی دنوں کی مدت نہیں. آن کے آن میں فرشتہ اعلان کرے گا، اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ سب میدان حشر میں جمع ہو جاؤ. تو ہڈیاں جو ہماری زمین کے ذرات میں پھیل گئی ہیں، ہمارے گوشت کے ٹکڑوں کو، کس ٹکڑے کو کس کیڑے نے کھایا پتا نہیں ہے، اور ہمارے بال بکھر کر کہاں چلے گئے کسی کو پتا نہیں ہے، لیکن فرشتے کا اعلان ہوگا تو ہمارے بال ایک ایک جو پھیل گئے تھے وہ جمع ہوں گے، ہمارے گوشت کا ایک ایک ٹکڑا، ہماری ہڈی کا ایک ایک برادہ، وہ سب کا سب جمع ہو تیار ہوگا، اس میں روح ڈالی جائے گی، قبر سے نکلے گا. یہ اللہ کی قدرت ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جس دن فرشتہ پکارنے والا پکارے گا نزدیکی جگہ سے، یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، جس دن چیخ کو برحق سنیں گے. فرشتے کی جو چیخ ہوگی، سور جو ہوگا، پہلی مرتبہ کے سور پھونکنے سے دنیا ختم ہو جائے گی. یہ دوسری مرتبہ کا سور پھونکنا ہے. اس کے سور پھونکنے سے دنیا دوبارہ وجود میں آئے گی. جس طرح بارش برسنے سے زمین سے غلہ اگتا ہے، اسی طرح اس وقت بھی ایک بارش برسے گی، اس بارش کی وجہ سے زمین سے مردے نکلیں گے اور پورے کے پورے جو ہے اس چیخ کو سنیں گے برحق. ذالک یوم الخروج، یہ دن کون سا دن ہوگا؟ یہ نکلنے کا دن ہوگا. خروج کے معنی نکلنا. ذالک، یہ یوم الخروج، نکلنے کا دن ہے، یعنی قبروں سے نکلنے کا دن ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ انسان مرنے کے بعد جو قبر میں گیا وہ ہمیشہ کے لیے نہیں گیا. اس قبر کے بعد کی زندگی بھی ہے. اسی زندگی کو آخرت کی زندگی کہتے ہیں. وہیں آدمی کو اپنے اچھے و برے اعمال کا بدلہ ملے گا. پھر اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں انا نحن نحیی ونمیت، یقیناً ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں. دنیا میں ہم کو زندہ کس نے کیا؟ اللہ نے کیا. اور ہم کو موت کون دیں گے؟ اللہ ہی دیں گے. موت سے کوئی بچ نہیں سکتا، پیدا ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا. تو ہماری زندگی اللہ ہی کے ہاتھ میں، ہماری موت بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں جس طرح دنیا میں تم کو ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور دنیا میں تم کو ہم ہی مارتے ہیں، جب دنیا میں تمہارے اوپر ہماری قدرت چلتی ہے تو آخرت میں تو کسی کی حکومت نہیں چلتی. وہاں تو کسی کی کوئی ملکیت ہی نہیں ہے. دنیا میں تو ظاہری طور پر میرا مکان، میری حکومت، میرا یہ کچھ نہ کچھ آدمی کی ملکیت ہے. وہاں تو کسی کی کوئی حکومت نہیں ہوگی. وہاں صرف اللہ کی حکومت ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی کی حکومت نہیں ہوگی. تو اللہ فرمایا جب دنیا میں ہم نے زندہ کیا، دنیا میں ہم نے موت دی، وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. تم کو ایسے ہی زندہ نہیں کیا، ایسے ہی نہیں موت دیا. اس کا مقصد ہے، اس کی زندگی کا بھی مقصد ہے، اس موت کا بھی ایک مقصد ہے. یوم تشقق الارض عنہم سراعا، پھر قبروں سے وہ کیسے نکلیں گے اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. مردے جتنے بھی ہوں گے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک سارے مردے کیسے نکلیں گے اس کو بتایا جا رہا. یوم تشقق الارض، جس دن زمین پھٹ جائے گی، عنہم، ان سے، سراعا، تو وہ جلدی جلدی دوڑتے ہوئے نکلیں گے. اطمینان کے ساتھ، جیسے صبح کی نماز میں فجر کو اٹھتے ہیں، الارم بجرا، 5 منٹ پھر اور بڑھا دیے، پھر 5 منٹ ٹائم بڑھا دیے، پھر اس کے بعد آہستہ سے آنکھیں مل لیے. ایسا نہیں. قیامت کے میدان میں جب سور پھونکا جائے گا، جس آواز سے آدمی کا دل دہل جائے گا، وہ آواز جب آئے گی تو آدمی یہ سب نخرے نہیں کرے گا. سراعا، جلدی جلدی دوڑیں گے. کہاں کو دوڑیں گے؟ اسی ملک شام کی طرف دوڑیں گے جو میدان حشر بننے والا ہے. ذالک حشر، یہ جمع کرنا، علینا، ہمارے اوپر، یسیر، بہت آسان ہے. اللہ فرما رہے ہیں مرنے کے بعد تم کو قبروں سے دوبارہ زندہ کرنا یہ ہمارے لیے بڑی آسان چیز ہے. ارے ہم جب اتنے بڑے کام کر سکتے ہیں تو یہ بنانا ہمارے لیے کیا مشکل ہے. ایک بڑا باورچی جو
ہزاروں لاکھوں لوگوں کا کھانا بنا سکتا ہو، اس سے کوئی جا کے پوچھے چائے بنانے آتا کیا، پانی گرم کرنے آتا کیا، تو نے کیا بولتا؟ ارے میری کئی کو بے عزتی کر رہی بھائی اتنے لوگوں کا کھانا بنا رہا ہوں، پانی گرم کرنا نہیں آتا میرے کو، تو یہ کیا اوقات ہے پانی گرم کرنے کی؟ اسی طرح سے جب اللہ اتنا بڑا آسمان بنا لیے، ساری قدرت کی نشانی اللہ کی موجود ہے، یہ بیوقوف پوچھ رہے اللہ زندہ کر سکتی کیا؟ تو بیوقوفوں والی بات ہوئی. ذالک حشر علینا یسیر، یہ جمع کرنا ہمارے اوپر بڑا آسان ہے. نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار. اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالی نبی علیہ السلام کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ اتنی مرتبہ ان کو سمجھا رہے، الگ الگ انداز سے دلیلیں دی جا رہی ہیں. مرنے کے بعد کی زندگی کو قرآن کریم میں 20% بیان کیا گیا ہے. کتنا؟ 20%. 20% قرآن موت کے بعد کی زندگی کو لے کر ہے. اب اندازہ کرو 30 پاروں میں سے اگر 5 حصے کر دیے جائیں تو گویا 6 پارے مکمل کس کے بارے میں؟ موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں ہے. اس کو اللہ اتنا کیوں بیان کیے ہیں؟ اس لیے کہ اس کی اہمیت اتنی ہے. جس چیز کی جتنی زیادہ اہمیت ہوتی ہے اس کو اتنا زیادہ بتایا جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ کے کہنے پر بھی، آپ کے الگ الگ انداز سے سمجھانے پر بھی کچھ لوگ مانیں گے، کچھ نہیں مانیں گے. تو اور نہیں مان کر صرف چھوڑیں گے نہیں بلکہ آپ سے مذاق کریں گے، انکار کریں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نحن اعلم، ہم خوب جانتے ہیں، بما یقولون، ان باتوں کو جو وہ کہتے ہیں. مشرکین مکہ، ابو جہل، ابو لہب، امیہ بن خلف، جتنے بھی لوگ تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاق کرتے تھے، قیامت کے بعد کی زندگی کے سے مذاق، ہمارے ہم نہیں جانتے ایسی بات نہیں، ہم سب جانتے ہیں. اور وما انت علیہم بجبار، آپ ان پر زبردستی مسلط نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو تبلیغ کا حکم دیا گیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہر ایک کو منوا کر ہی چھوڑو گے. ہر ایک کو منوانا آپ کے بس کی بات نہیں ہے، آپ اس پر مسلط نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہر ایک ہدایت قبول کرے گا یہ اللہ کی مصلحت میں نہیں ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَخْتَلَفَ الَّذِينَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ. اللہ چاہتے تو سب کو مومن بنا دیتے، مگر امتحان کیا ہوتا، آزمائش کیا ہوتی، پھر جنت کس بات کی؟ تو امتحان پر نعمتیں ملیں گی، امتحان میں ناکام ہونے پر سزا ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ایمان کو بھی پیدا کیا، کفر کے بھی راستے بنائے، دونوں کو راستے اللہ نے بنا دیے. پھر اب ہمارا امتحان ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ ان پر زبردستی مسلط نہیں ہے. کوئی ایمان نہیں قبول کر رہا تو آپ اس کے اتنا پیچھے مت پڑ جاؤ کہ ایک زبردستی والی صورت پیدا ہو جائے. اب زبردستی ان پر مسلط نہیں ہے، اس لیے کہ پہنچانا ہمارا کام ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ صاف انداز سے پہنچا دینا بات کو، دین کی بات کو مخاطب کے سامنے صاف انداز سے بتا دینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. پھر اس پر وہ عمل نہیں کرتا یا اس کا انکار کرتا ہے تو اس سے اب ہم کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ ہماری جو ذمہ داری تھی ہم نے وہ ادا کر دی. پھر وہ مانے نہ مانے وہ اس کی جو ہے متعلق بات ہے. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں فذکر بالقرآن من یخاف وعید. آپ قرآن کے ذریعے سے نصیحت کیجئے اس شخص کو جو میری دھمکیوں سے ڈرتا ہے. قرآن سے اس شخص کو نصیحت کیجئے جو میری دھمکیوں سے ڈرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر میری نافرمانی کرو گے تو یہ ہوگا، جہنم میں ڈالا جائے گا، یہ عذاب ہوگا، وہ عذاب ہوگا. یہ جو دھمکیاں اللہ تعالیٰ قرآن میں دے رہے ہیں، بشارتیں بھی دے رہے ہیں، دھمکیاں بھی دے رہے ہیں. تو جو میری دھمکیوں سے ڈرتا ہو اس شخص کو کیا کرو، آپ نصیحت کرو، اس لیے کہ وہ شخص فائدہ اٹھائے گا. اور جس شخص کے دل میں میرا کوئی ڈر نہیں ہے، وہ نہ میری بشارتوں سے خوش ہوتا ہے نہ میری دھمکیوں سے ڈرتا ہے. اللہ جہنم میں جلاتے ہیں، دیکھ لیں گے. اللہ کے پاس جنت کی نعمت ہے، دنیا میں کیا ہے، ہمارے پاس سب نعمتیں ہیں، اب جنت کی کیا ضرورت ہے، ایسا بول رہا. نہ جنت کی نعمتوں کا اس کے اندر شوق ہے، نہ جہنم کا اس میں خوف ہے. تو ایسا آدمی وہ قبول نہیں کرے گا نصیحت کو. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ اس شخص کو نصیحت کیجئے جو میری وعید سے ڈرے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف انہی لوگوں کو جا کر سمجھانا ہے جو مومن ہیں، جو کافر ہیں ان کو سمجھانا نہیں ہے، یہ مطلب نہیں. سمجھانا تو سب کو ہے، دعوت سب کے لیے ہے، دعوت سب کے لیے ہے. جو مانتا ہو اس کے لیے بھی ہے، جو نہیں مانتا اس کے لیے بھی ہے.
مگر فائدہ کون اٹھائے گا اس کے اعتبار سے. قرآن میں اس کی دو مثالیں ہیں. ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں ہدی للناس، قرآن سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اور ایک جگہ اللہ فرما رہے ہیں ہدی للمتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے. تو بھئی ایک جگہ تو اللہ بول رہے ہیں سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور ایک جگہ بول رہے ہیں ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے. کیا مطلب یہ؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت تو سب کے لیے ہے مگر فائدہ اٹھانے والے متقی ہیں، اس سے فائدہ اٹھانے والے متقی ہیں، یہ مطلب ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے تسلی دی جا رہی ہے کہ ان کے انکار سے آپ پریشان مت ہوئیے، اس لیے کہ کچھ مانیں گے کچھ نہیں مانیں گے، یہ اللہ کی مصلحت میں لکھا ہوا ہے. اب پھر اس کے بعد آگے سورۃ الذاریات ہے. سورۃ الذاریات مکیہ، سورہ ذاریات مکی سورت ہے، یعنی مکے کے دور میں اترنے والا سورہ ہے، اور اس کا اترنے والا جو نمبر ہے وہ 67 ہے. پورے 114 سوروں میں 67ویں نمبر پہ یہ جو ہے نازل ہوا ہے. یعنی مکے کے زمانے کے درمیانی زمانے میں یہ سورہ اترا ہے، مکے کے شروع زندگی میں نہیں بلکہ مکے کے درمیانی دور میں یہ سورہ اترا ہے. اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں، قیامت کے بارے میں بتا رہے ہیں. چنانچہ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے. والذاریات ذروا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد و غبار کو لے کر اڑتی ہیں. والذاریات، قسم ہے ان ہواؤں کی جو لے کر اڑتی ہیں. ذروا، خوب ہواؤں کو جو لے کر اڑتی ہیں، گرد و غبار کو، دھول کو لے کر جو ہوائیں اڑتی ہیں ان ہواؤں کی قسم. فالحاملات وقرا، پھر بوجھ اٹھانے والیوں کی قسم، یعنی وہ ہوائیں جو بوجھ اٹھاتی ہیں. فالحاملات، پھر بوجھ اٹھانے والیوں کی وقرا، وقر کے معنی بوجھ اٹھانے والی ہواؤں کی قسم. فالجاریات یسرا، پھر آسانی سے چلنے والی ہواؤں کی قسم. جاریات، جاری ہونے والے، چلنے والی، یسرا آسانی کے ساتھ، تو آسانی کے ساتھ چلنے والی، نرمی کے ساتھ چلنے والی ہواؤں کی قسم. فالمقسمات امرا، پھر اللہ کے حکم سے تقسیم کرنے والے ہواؤں کی قسم، اللہ کے حکم سے تقسیم کرنے والی ہواؤں کی قسم. انما توعدون لصادق، یقیناً وہ جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. ان، یقیناً، ما، وہ چیز، توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، لصادق، وہ یقیناً سچا ہے. وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ چیز بالکل سچی ہے. وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور یقیناً بدلہ البتہ ہونے والا ہے، بدلے کا دن یا بدلہ البتہ ہونے والا ہے. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، قسم ہے آسمان کی راستوں والے آسمان کی قسم. انکم لفی قول مختلف، یقیناً تم البتہ الگ الگ باتوں، یقیناً تم الگ الگ، مختلف کے معنی الگ الگ، تم الگ الگ قسم کی باتوں میں پڑے ہوئے ہو. یؤفک عنہ، ان باتوں سے بتایا جاتا ہے، ہٹا دیا جاتا ہے. من افق، قرآن سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا ہدایت کی بات سے ہٹایا جاتا ہے. من، وہ شخص، افق، جو پوری طرح سے ہٹا دیا گیا ہے. یعنی اللہ سے ہٹایا جاتا ہو یا اللہ کے رسول کی باتوں سے ہٹایا جانے والا کون ہے؟ جو ان پر عمل نہیں کرتا، وہ ہے جو حقیقت میں پوری طرح سے محروم کر دیا گیا، ہٹا دیا گیا. قتل الخراسون، مار دیے جائیں اندازہ لگانے والے، اٹکل کرنے والے، اندازہ لگانے والوں کا ستیہ ناس ہو. الذین ہم، جو کہ فی غمرۃ ساہون، غفلت میں بھولے ہوئے ہیں، جو کہ غفلت میں بھولے ہوئے ہیں. یسألون، وہ پوچھتے ہیں، ایان یوم الدین، بدلے کا دن کب ہے، وہ پوچھتے ہیں بدلے کا دن کب ہے. یوم ہم علی النار یفتنون، جس دن وہ آگ پر تپائے جائیں گے، جس دن وہ آگ پر تپائے جائیں گے. ذوقوا فتنتکم، ان سے کہا جائے گا تم اپنا مزہ چکو، تم اپنی سزا کو چکو.
هذا الذي كنتم به تستعجلون، یہی وہ چیز ہے جس کو تم جلدی طلب کرتے تھے، یہی وہ چیز ہے جس کو تم جلدی طلب کرتے، جس کے بارے میں تم بہت جلدی کرتے تھے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، یقیناً متقی لوگ، اللہ سے ڈرنے والے لوگ باغات میں اور چشموں میں ہوں گے، آخذین لے رہے ہوں گے، ما ان چیزوں کو، آتاہم ربہم جو چیزیں ان کو ان کے رب نے دیا، وہ ان کے رب کی دی ہوئی چیزوں کو لے رہے ہوں گے۔ انہم کانوا قبل ذالک، یقیناً وہ لوگ اس سے پہلے یعنی دنیا میں محسنین اچھے کام کرنے والے تھے، یقیناً وہ لوگ اس سے پہلے دنیا میں اچھے کام کرنے والے تھے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، اور رات کے بالکل کم حصے میں سوتے تھے۔ کانوا قلیلا من اللیل، رات کے کچھ ہی حصے میں یہجعون وہ سوتے تھے۔ وبالاسحار، اور صبح کے وقت میں، سحری کے وقت میں، ہم یستغفرون وہ استغفار کرتے ہیں، اللہ سے معافی طلب کرتے ہیں۔ وفی اموالہم، اور ان کے مالوں میں، حق ہے، للسائل سوال کرنے والے کے لیے، والمحروم اور سوال نہ کرنے والے کے لیے، ان کے مالوں میں حق ہے سوال کرنے والے کے لیے اور مسکین یعنی سوال نہ کرنے والے کے لیے۔ وفی الارض، اور زمین میں، آیات بہت ساری نشانیاں ہیں، للموقنین یقین رکھنے والوں کے لیے، زمین میں بہت ساری نشانیاں ہیں یقین رکھنے والوں کے لیے۔ وفی انفسکم، اور تمہارے اندر بھی بہت ساری نشانیاں ہیں، اور تمہارے اندر بھی بہت ساری نشانیاں ہیں۔ افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ وفی السماء رزقکم، اور آسمان میں تمہاری روزی ہے، آسمان میں تمہارا رزق ہے۔ وما توعدون، اور وہ چیز ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ فورب السماء والارض، چنانچہ قسم ہے آسمانوں اور زمین کے رب کی۔ فورب السماء والارض، آسمانوں اور زمین کے رب کی قسم۔ انہ لحق، یقیناً یہ یعنی قیامت کا وعدہ برحق ہے۔ مثل ما انکم تنطقون، جیسا کہ تم بولتے ہو، جیسا کہ تم بولتے ہو۔ یہ سورہ ذاریات کا پہلا رکوع ہے، اس میں 3 رکوع ہیں اور 60 آیتیں ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے تقریباً 22 آیتوں کا ترجمہ کیا گیا ہے، 23 آیتوں کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ اس سورے کی ابتدا اللہ تبارک و تعالیٰ قسم سے کر رہے ہیں، سورے کے شروع ہی میں اللہ تعالیٰ 4 چیزوں کی قسم کھا رہے ہیں۔ والذاریات ذروا، گرد و غبار اڑانے والی ہواؤں کی قسم۔ فالحاملات وقرا، بوجھ لے کر جانے والی ہواؤں کی قسم۔ فالجاریات یسرا، نرمی سے سہولت سے چلنے والی ہواؤں کی قسم۔ فالمقسمات امرا، اللہ کے حکم سے تقسیم کرنے والی ہواؤں کی قسم۔ ہواؤں کے 4 کام بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا کام والذاریات ذروا، وہ ہوائیں جو گرد و غبار کو، دھول کو اڑاتی ہیں۔ ہوا کیا کرتی ہے؟ زمین کا جو کچرا، پیپر، دھول وغیرہ، اس چیز کو اڑاتی ہے۔ زمین میں میگنیٹ پاور ہے، زمین کیا کرتی ہے؟ کسی بھی چیز کو کھینچتی ہے۔ اگر موٹے سے موٹا پتھر بھی ڈالا جائے تو وہ زمین کی طرف لوٹ کر آتا ہے، اوپر نہیں جاتا۔ تو مقناطی پاور جو ہوتا ہے وہ زمین کے اندر ہے، تو زمین کھینچنے والی چیز ہے، سائنس پڑھنے والے جانتے ہیں اس کو۔ تو زمین کے اندر کھینچنے کا پاور ہے، مگر اس کے باوجود ہوا جب چلتی ہے تو یہ پاور کم ہو جائے گا، اور ہوا کیا کرتی ہے؟ اس کے پاور کو، زمین کے پاور کو ختم کر کے اس چیز کو آسمان پر اڑاتی ہے، کچرے کو، پیپر وغیرہ کو آسمان پہ اڑاتی ہے۔ پھر فالحاملات وقرا، بوجھ کو اٹھانے والی ہواؤں کی قسم۔ بوجھ کو اٹھانے والی ہواؤں کی قسم مطلب کیا؟ جس طرح ہوا کچرا اور گرد و غبار اڑاتی ہے، اسی طرح سے ہواؤں کی وجہ سے بادل کیا کرتا ہے؟ سمندر کا پانی پیتا ہے، سمندر کا پانی پیتا ہے۔ پھر بادل اس پانی کو جب پیتا ہے تو اس بادل کو لے کر جو چلتی ہیں، بوجھ اٹھا کر، پانی کا ٹنوں ہزاروں لاکھوں ٹن کا جو
بوجھل بادل ہوتا ہے فل اس کو اٹھاتی ہیں اور اس کو فل جاری آتی یسرا، پھر اس بوجھ کو لے کر آسانی سے چلتی ہیں، اس بوجھ کو لے کر بڑی آسانی سے چلتی ہیں. فل مقسمات امرا، پھر علم کرتی ہیں. کیا مطلب؟ یہ ہوائیں چلی، پانی سمندر سے بادلوں میں گیا، پھر وہ بادلوں کو ہوائیں لے کر جو ہے الگ الگ شہروں میں لے کر گئیں، تو وہاں پر جس شہر میں بارش برسانے کا حکم تھا اس شہر میں ہی بارش ہوتی ہے. جتنی بارش، جتنے قطرے برسانے کا حکم تھا اتنے ہی قطرے بارش کے برسے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بارش کا یہ جو نظام ہے ہوا کی وجہ سے جو چلتا ہے، ان ہواؤں کی قسم، ان ہواؤں کی قسم کھا کے اللہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں اس کو انشاءاللہ آگے سمجھ میں آئے گا. یہ قسم کھا کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انما توعدون لصادق، کہ تم سے جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ البتہ سچا ہے. یعنی تم سے کس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے؟ کہ قیامت آئے گی، مرنے کے بعد آخرت قائم ہوگی. اس چیز کا وعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے کر رہے ہیں، قرآن تم سے کر رہا ہے. تو جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ چیز یقیناً سچی ہے، جھوٹی نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ قسم کھا کے بتا رہے. یہاں ایک ذہن میں بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کی بات میں کیا شک ہے؟ اللہ تو بغیر قسم کے قرآن میں اشارہ بھی کر دیں تو ہمارے لیے عمل کے لیے کافی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کیوں کھا رہے ہیں؟ تو ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ مزید یقین پیدا کرنے کے لیے قسم کھاتے ہیں. انسان کا مزاج ہے کہ اگر کوئی بات تاکید کے ساتھ بولی جاتی ہے، ذرا مضبوطی کے ساتھ بولی جاتی ہے تو اس کو مانتا ہے، اور جو بات ہلکے انداز میں بولی جاتی ہے اس کو آدمی لائٹ لے لیتا ہے. تو انسان کے مزاج کا خیال رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے. ٹھیک ہے، ایک تو جواب ہو گیا. قسم اللہ کسی بھی چیز کی کھا سکتے تھے، یہاں ہواؤں کی قسم کیوں کھائے ہیں؟ دوسرا سوال، اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کی قسم کھاتے ہیں اور قسم کھانے کے بعد جو بات بتاتے ہیں اسے جواب قسم بولتے ہیں. یعنی ایک چیز قسم ہے، قسم کھانے کے بعد جو بات بولی جاتی ہے اسے بولتے ہیں جواب قسم. تو قسم کے بعد جو بات بتائی جا رہی ہے اس بات میں اور قسم میں دونوں میں کنیکشن ہوتا ہے. اللہ جہاں بولے وہاں جو بولے وہ قسم نہیں کھاتے. جس چیز کی قسم کھا رہے ہیں اس قسم کا بعد والے ٹاپک سے گہرا تعلق ہوتا ہے. کیا تعلق ہے؟ اللہ قسم کھا کے کیا بول رہے ہیں کہ قیامت برحق ہے، قیامت کی خبر سچی ہے، یہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں. تو قیامت کے بارے میں ہی یہ لوگ انکار کر رہے ہیں. قیامت کے بارے میں یہ لوگ انکار کر رہے ہیں قیامت قائم نہیں ہو. قیامت بولتے ہیں کس کو؟ قیامت اس کو بولتے ہیں کہ مردے قبروں سے زندہ ہوں گے، اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، اسی کو قیامت بولتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے ایک قسم کا تمہارے پاس نمونہ ہے. اللہ کی قدرت سے زمین کے مقناطیسی پاور کو بھی ختم کر کے ہوائیں چیزوں کو اڑاتی ہیں، پانی کو بادلوں میں پہنچاتی ہیں، پھر وہ بادل الگ الگ جگہوں پہ جاتے ہیں اور وہاں سے بارش برساتے ہیں. تو روزی اللہ کے حکم سے تقسیم ہوتی ہے. ہم جو آج سبزی کھائیں دوپہر میں وہ سبزی کرنول کی ہے؟ ہم جو پیاز کھائیں وہ کرنول کی ہے؟ نہیں معلوم. کون سی ترکاری کہاں کی ہے، کون سا گوشت کا ٹکڑا کس جانور کا ہے ہم کو نہیں معلوم. اللہ نے تقسیم کیا، وہ اگتی کسی اور جگہ ہے، کھاتا کوئی اور ہے. کسی کو زیادہ ملا، کسی کو کم ملا، کسی کو اچھا ملا، کسی کو گھٹیا ملا. یہ جو تقسیم ہے یہ اللہ کے حکم سے ہوائیں کرتی ہیں. یعنی ہوا کی وجہ سے زمین سے بارش کی وجہ سے جو ہے زمین سے کھیتیاں ہوگی اور پھر وہ تقسیم ہوتی ہیں. تو یہ جو نظام ہے، بارش کے برسنے سے زمین زندہ ہو جاتی ہے، مردہ زمین کے اندر جان پیدا ہو جاتی ہے، پھر اس سے پودے غلے اگتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جیسا نظام ہے ایسا ہی ایک نظام قیامت میں بھی ہوگا. وہاں بھی ایک قسم کی بارش برسے گی اور اس بارش کی وجہ سے غلے اور پھل پھول نہیں اگیں گے، اس بارش کی وجہ سے انسان مردہ جسم جو ہے وہ نکلیں گے. تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے جو ہے اس قسم کا آپس میں تعلق بتا رہے ہیں. بعض علماء نے فرمایا کہ یہاں پر ہوا سے والذاریات ذروا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد و غبار کو لے کر اڑتی ہیں. فالحاملات وقرا، قسم ہے ان بادلوں کی جو بوجھ لے کر جاتی ہیں. آگے والی آیت سے بادل مراد لیا گیا ہے. پہلے والی آیت میں ہواؤں کی قسم ہے، دوسرے والی آیت میں
بادلوں کی قسم ہے، فالجاریات یسرا، پھر آسانی کے ساتھ لے کر چلنے والیاں، اس سے مراد بعض علماء نے لکھا کشتی، پانی میں ایک چھوٹا پتھر بھی ڈالتے ہیں تو ڈوب جاتا ہے، چھوٹا پتھر بھی ڈالتے ہیں تو ڈوب جاتا ہے، لیکن اللہ کی عجیب شان، ہزاروں جو ہے کلو اس پر کشتی کے اوپر لاد کر، کشتی خود اتنی بڑی، آج کل کی کشتیوں میں سوئمنگ پول ہے، کرکٹ گراؤنڈ ہے، اور ہیلی کاپٹر لینڈ کرنے کے لیے میدان بنائے گئے ہیں، ایک چھوٹا شہر آباد ہو جاتا ہے پورا، اتنی بڑی بڑی کشتیاں، خود کشتی اتنی وزندار، اس پر جو بوجھ رکھا جاتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ وزندار، لیکن اللہ کی عجیب شان ہے۔ رکیے، پانی کوئی سخت چیز نہیں ہے، پانی میں ایک معمولی چیز بھی اگر ڈباتے ہیں تو وہ اندر چلی جاتی ہے، لیکن اللہ کی قدرت عجیب ہے، اتنی وزن کشتی کو پانی روک کر رکھتا ہے اپنے سینے پر۔ یہ کس کی قدرت ہے؟ اللہ کی۔ ہواؤں کا کام کیا ہوا؟ وہ زمین کے مقناطیسی پاور کو ختم کر کے ہواؤں کو اوپر لے کے چلی، کچرے کو اوپر لے کے چل گئی، اور پھر بادل کیا کیے؟ اتنے وزندار پانی کو اپنے اندر لے لیے، جس پانی کا وزن کوئی دنیا کے بڑے بڑے ٹرک نہیں اٹھا سکتے، اس وزن کو بادل اٹھا لیے، اور بڑی بڑی کشتیاں اتنا وزن لے کر چل رہی ہیں۔ فالمقسمات امرا، پھر فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے حکم سے روزی کو تقسیم کر رہے ہیں۔ تو یعنی 4 آیتوں میں 4 الگ الگ چیزیں بھی مراد لی جا سکتی ہیں، یا چاروں آیتوں میں صرف ہوا مراد لی جا سکتی ہے، یا تو اللہ صرف ہوا کی قسم کھائیں یا پھر 4 الگ الگ چیزوں کی قسم کھائیں۔ بہرحال جو بھی ہو، ان قسموں کے کھانے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمانا چاہتے ہیں کہ یہ میری قدرت ہے، میری قدرت کی وجہ سے یہ عجیب عجیب چیزیں دنیا میں ہوتی ہیں، تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوتی ہیں۔ تو پھر جب یہ تمہارے سامنے ہو رہی ہیں، انما توعدون لصادق، اسی طرح سے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ چیز بھی البتہ سچی ہے، وہ ایک دن ہونے والی ہے۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور یقیناً بدلہ، دین کے معنی بدلہ، ایک دین کا معنی تھا مذہب، لیکن یہاں ایک دین کا معنی کیا رہا؟ بدلہ، مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک۔ وَإِنَّ الدِّينَ، اور بدلہ، لواقع، واقع ہونے والا ہے، یعنی بدلے کا دن ایک نہ ایک دن ضرور قائم ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں آیا اور آدمی اچھے بھی کام کیا تو کوئی اس پر ثواب نہیں، برے کام کیا تو کوئی پکڑ نہیں ہے۔ یہ دنیا کا معمولی عقل رکھنے والا انسان بھی اس بات کو نہیں مانتا کہ اچھے کو ثواب ملنا چاہیے، غلط کو سزا ملنی چاہیے۔ ایک دنیا کا معمولی انسان بھی کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو پوری دنیا کے حاکم ہیں وہ کیسے اس بات کو گوارا کر لیں گے کہ جو پوری زندگی اللہ کی باتوں پر چل کر اپنی زندگی کو، اپنے خواہشات کو مٹاتا رہا، اس کو بھی اللہ ایک صف میں کھڑا کر دیں، اور وہ شخص جو پوری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزارا اسے بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیں؟ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اچھوں کو ثواب ملے گا اور بروں کو عذاب ملے گا۔ بدلے کا دن یقیناً قائم ہونے والا ہے، اس بدلے کے دن ہی کے لیے دنیا میں تیاری کرنا ہے، اسی تیاری کے لیے تم کو بھیجا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ ایک تو یہاں 4 چیزوں کی قسم کھانے کے بعد بدلے کے دن کے ہونے کو بتایا گیا، پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور قسم کھا رہے ہیں، والسماء، قسم ہے آسمان کی، ذات الحبک، جو الگ الگ راستوں والا ہے۔ آسمان میں راستے ہیں، فرشتوں کے آنے کے راستے ہیں، ستاروں اور سیاروں کے آنے کے راستے ہیں۔ جس طرح ہماری زمین پر ہائی وے وغیرہ ہوتا ہے، اسی طرح فلائٹ کے بھی راستے ہوتے ہیں۔ سگنل نہ ملنے پر بعض مرتبہ آپ سنے ہوں گے کہ فلائٹ کو راستہ نہیں ملا، جس کی وجہ سے فلائٹ جو ہے ہوا میں ختم ہو گیا، یا پتہ نہیں کہاں چلا گیا، غائب ہو گیا۔ معمولی آدمی کیا سمجھتا، ارے بھائی کیا ہے، خالی زمین کی طرف لے کے آگے تو ہو گیا، اس کے واسطے راستہ کیا نہیں ہے۔ یہ دنیا کا سائنسدان بھی مانتا ہے کہ آسمان میں راستے ہیں، یہاں جیسے نیشنل ہائی وے اور اسٹیٹ ہائی وے جیسے ہوتے ہیں ویسا ہی آسمان میں بھی راستے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں والسماء ذات الحبک، الگ الگ راستے والے آسمان کی قسم، یا دوسرا ترجمہ اس کا کیا گیا ہے، خوبصورت آسمان کی قسم، انکم لفی قول مختلف، یقیناً تم الگ الگ باتوں میں ہو، یقیناً تم الگ الگ، مختلف کے معنی الگ الگ، انکم یقیناً تم، لفی قول، قول کے معنی بات، مختلف الگ الگ قسم کی باتوں میں ہو۔ اللہ انسانوں سے بول رہے ہیں کہ آسمان کی قسم جس کے الگ الگ راستے ہیں، تم لوگ بالکل الگ الگ باتوں میں، مختلف باتوں میں مبتلا ہو۔
یہاں پر بھی وہی سوال, قسم کیوں کھائی گئی؟ اس کا جواب کیوں کھائی گئی؟ مزید مطمئن کرنے کے لیے آدمی کو, آدمی کی عادت کا اعتبار کیا گیا ہے, آدمی کے مزاج کا اعتبار کر کے اللہ قسم کھائے. ٹھیک ہے, قسم اسی چیز کی کیوں کھائی گئی؟ راستے والے, الگ الگ راستوں والے آسمان کی قسم کیوں کھائی گئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح آسمان میں راستے الگ الگ ہیں, جس طرح آسمان میں راستے الگ الگ ہیں, ویسے ہی تمہاری باتیں بھی الگ الگ ہیں. تمہاری باتیں بھی الگ الگ ہیں. گویا مثال دے رہے اللہ, تمہاری باتیں ایسی ہیں جیسے آسمان کے راستے. آسمان کا راستہ ایک نہیں ہے, اسی طرح تمہاری باتیں بھی ایک نہیں ہیں. کیا الگ الگ باتیں ہیں؟ انسانوں کی باتیں مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے الگ الگ ہے. کوئی یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد کی کوئی زندگی نہیں ہے, جتنے دن جیو مست مزے کرو اور ایک دن موت آئے گی, ختم ہو جائیں گے, اب اس کے بعد کوئی چیز نہیں ہوگی, اچھے اور برے کا کوئی بدلہ یا عذاب نہیں ہوگا. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جو کچھ ہے ختم ہو جائے گا, بس اس کے بعد کا کچھ بھی نہیں ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں, خاص طور پر ہندوازم والے, وہ یہ کہتے ہیں کہ آدمی اگر اچھے کام کرا ہے اسے موت آتی ہے, یا برے کام کرا ہے اسے موت آتی ہے, تو اس کو اچھے اور برے کا بدلہ ملے گا, مگر کسی اور دنیا میں نہیں. آوا گہن کچھ اس طرح کا نام استعمال کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ اچھے آدمی کو جو ثواب ملنا ہے یا برے آدمی کو جو عذاب ملنا ہے وہ اسی دنیا میں مل جائے گا اس کو. کیسے ملے گا؟ اس جنم میں اگر اچھا تھا تو آئندہ جنم میں کوئی اچھی چیز بن کر وہ پیدا ہوگا. اگر اس جنم میں گندے کام کیا تھا, لوگوں کو ستایا تھا, تو اگلے جنم میں کوئی گندا کیڑا بن کر پیدا ہوگا, کوئی غلیظ چیز بن کر پیدا ہوگا. کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں. کچھ تو کچھ بھی نہیں ہے بولتے ہیں, اور کچھ اسی دنیا میں سب کچھ ہو جائے گا بولتے ہیں. اور یہودی وہ یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کی زندگی ہے, آخرت ہے, لیکن وہاں ہم جو بھی کریں اللہ ہم کو رائٹ بول دیں گے. کیوں؟ نحن ابناء اللہ واحباؤہ, ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں. یہودیوں کو ہو گیا کہ وہ کیا سمجھتے ہیں, ہمیں اللہ کے بیٹے اور اللہ کے محبوب, ہمیں اللہ کے لاڈلے. جس طرح باپ کا اگر کوئی بیٹا لاڈلا ہو تو اس کے ہر نخرے کو باپ کیا کرتا ہے؟ برداشت کر لیتا ہے. وہ کوئی چیز گھر میں توڑ دیا پھوڑ دیا, ارے بچہ ہے چھوڑ دو, غفلت میں کر دیا ہوگا, ایسا بولے گا. یا سزا دینا ہے تو چھوٹی موٹی ہلکی سی سزا دے گا. تو یہودی یہ کہتے ہیں اپنے بارے میں کہ ہم دنیا میں جو بھی کر لیں, آج پوری دنیا جو برباد ہو رہی ہے یہودیوں کی وجہ سے. یہ ساری خباثتوں کی جڑ یہودی ہیں. ٹی وی کمپنیاں, فحش اڈے, شراب کے کارخانے, جتنی بھی غلاظتیں دنیا میں ہیں سب کے ایجنٹ وہی ہیں. اور تعجب کی بات یہ ہے کہ ساری غلاظت کو وہ پھیلائے اور خود ان سب گندگیوں سے بچے ہوئے ہیں. ٹی وی پوری دنیا میں جس کمپنی کی بھی چل رہی ہے وہ اسی سے نکلا ہوا ہے, اسرائیل سے نکلی ہوئی, انہی سے تعلق رکھتی ہے, مگر وہ خود اپنے بچوں کو اس چیز سے دور رکھتے ہیں. موبائل نہیں دیتے, ٹی وی نہیں دکھاتے, گندگی سے دور رکھتے ہیں. تو پوری دنیا کو گندگی میں مبتلا کر کے ان کی تعداد بس کچھ ہی لاکھوں میں ہے, کچھ ہی لاکھ ہیں. وہ کنورٹ بھی نہیں ہو سکتا کوئی ان کے مذہب میں. جس طرح اسلام میں کنورٹ ہے, کوئی غیر مسلم تھا مسلمان بن سکتا ہے, عیسائیوں میں بھی جو ہے کوئی کنورٹ ہونا چاہے تو ہو سکتا ہے. یہودیوں میں یہ اصول نہیں ہے. جو پیدائشی یہودی ہے وہی یہودی, بعد والا کوئی یہودی نہیں بن سکتا. ہم بنی اسرائیل ہیں, اللہ ہمارے ساتھ بہت وعدے کیا, ہمارے اوپر اللہ کی بڑی مہربانیاں ہیں. اور واقعی بنی اسرائیل ایسی قوم تھی جس کے ساتھ اللہ کی بہت بڑی مہربانیاں بھی تھی. تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بولتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے, اللہ کے محبوب ہیں. ہم دنیا میں جو بھی کر لیں ہم کو مرنے کے بعد جنت طے ہے, جنت صرف ہمارے لیے بنی ہے. یہ کون بولتے ہیں؟ یہودی. عیسائی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی دنیا میں کچھ بھی کر لیں, ہمارے سارے پاپوں کو کون لے کر سولی پر چڑھ گئے؟ عیسیٰ علیہ السلام. یسوع پربھو جو ہے وہ ہم سب کے گناہوں کو لے کر اپنے اوپر ڈال لیے. ہم جو بھی گناہ, آخر انسان تک بھی جو آدمی گناہ کرے گا سب کے گناہوں کا بوجھ کون ڈال لیے اپنے اوپر؟ عیسیٰ علیہ السلام ڈال لیے.
اور ڈال لے کے سب کی سزا کے طور پر وہ اپنے آپ کو سولی پر چڑھا دیے، تو وہ سولی پر چڑھ گئے تو گویا سب کی سزا معاف ہو گئی، سب کی سزا گویا معاف ہو گئی. تو لہذا ہم بھی اگر گناہ کریں گے تو ہم کو کوئی عذاب نہیں ہوگا، ہم بھی ڈائریکٹ جنت میں جانے والے ہیں. مسلمان کیا کہتے ہیں؟ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر اسلام اور شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے، اللہ اور اس کے رسول پر آخر زبان تک ایمان رکھیں گے تو جنت ملے گی، اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر جہنم میں جائیں گے. ہم جنت کے بارے میں دعویٰ نہیں کرتے کہ جنت ہماری جاگیر ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جنت کے لوگوں کے بارے میں قرآن میں جو باتیں بتا رہے ہیں، جنت میں جانے والے لوگ کیا کیا کام کر رہے تھے، آگے آ رہا ہے ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم، کہ وہ راتوں میں جاگ رہے ہیں، اللہ سے استغفار کر رہے ہیں، مالوں میں حق ادا کر رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ. آگے ابھی ترجمے میں آپ لوگ سنیں کچھ باتیں. تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بڑے تابعی ہیں، بڑے بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ جنت والوں کی خوبیاں کیا میرے اندر ہیں، تو میں نے اپنے آپ کو کم پایا. میرے اعمال اتنے نہیں ہیں جتنا اللہ نے جنت والوں کے اعمال بتائے ہیں. جنت والوں کا عمل اللہ کیا بتا رہے ہیں؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، اور رات کا کچھ ہی حصہ سوتے ہیں، رات کا بالکل معمولی حصہ وہ سوتے ہیں. اور ہم رات کو تو سوتے 10 بجے تک سوتے، دن کا بھی زیادہ حصہ شمار کر لیتے. یہ ہماری حالت ہے. اور رات میں سوتے نہیں تو موبائل وغیرہ میں نہیں بلکہ عبادت میں لگاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جنت والوں کا ایک عمل بتا رہے ہیں کہ وہ کیا کرتے تھے، رات کا معمولی حصہ سوتے تھے، باقی حصہ کیا کرتے تھے، عبادت میں لگاتے تھے. تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو جنت والوں سے موازنہ کر کے دیکھا، ٹیلی کر کے دیکھا، تو دیکھا کہ میں ذرا ان سے کم ہوں، وہ اعمال میرے اندر نہیں ہیں. پھر میں نے اپنے عمل کو جہنم والوں سے کمپیئر کر کے دیکھا کہ کیا میرے اندر وہ جہنم والوں کی عادتیں ہیں کیا. تو پھر الحمدللہ جہنم میں جانے والوں کی جو برائیاں ہیں، وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، آخرت کا انکار کرتے تھے، رسول کا انکار کرتے تھے، وہ برائیاں میرے اندر نہیں ہیں. تو جنت میں جانے والے لوگوں کی اعلیٰ خوبیاں بھی میرے اندر نہیں ہیں، جہنم میں جانے والوں کی گندگیاں بھی میرے اندر نہیں ہیں. تو پھر میں نے اپنے آپ کو قرآن کی اس آیت کا مصداق سمجھا، خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا. اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کچھ اچھے کام کیے، کچھ غلط کام کیے، کچھ اچھے کام کیے اور کچھ غلط کام کیے. تو فرماتے ہیں کہ ہم اس دائرے میں ہیں. اتنے بڑے بزرگ ہو کر اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، جبکہ ان کی ساری راتیں عبادت میں گزرتی تھی، سارا دن روزوں میں گزرتا تھا. ہم کیا کہیں گے؟ تو اس لیے مسلمان کیا نہیں کرتا، یہ سب میں کیا بتا رہا ہوں، لفی قول مختلف کی تفسیر، الگ الگ باتیں قیامت کے بارے میں جو اللہ بول رہے ہیں، الگ الگ باتیں بولے تو کیا کچھ مرنے کے بعد کی زندگی کو مانتے ہی نہیں ہے، کچھ مانتے ہیں ثواب اور عذاب کو تو دنیا ہی میں مانتے ہیں. یہودی اپنے لیے جنت کو خاص کرتے ہیں، عیسائی اپنے لیے جنت کو خاص کرتے ہیں، مگر مومن کیا کرتا ہے، ایمان اور عمل اگر ہے تو جنت، ورنہ جنت نہیں ہے، وہ اپنے لیے خاص نہیں کرتا. تو اللہ یہ 5 قسم کی مثلا باتیں آپ کے سامنے، الگ الگ باتیں ہوئی نا. تو انکم لفی قول مختلف، تم الگ الگ قسم کی باتوں میں ہو. جس طرح آسمان کے راستے الگ الگ ہیں، تمہاری باتیں بھی الگ الگ ہیں. یؤفک عنہ من افک، اس سے پھیرا جائے گا وہ شخص جس کو پھیر دیا گیا. یعنی قرآن سے اللہ اور اس کے رسول کی جو بات ہے، یا بدلے کا دن قیامت کا دن ہے، اس پر ایمان سے اس شخص کو پھیر دیا گیا جو واقعی پھیر دیا گیا. یعنی قرآن کی ہدایت سے جو پھرتا ہے وہ حقیقت میں محروم ہوتا ہے. ہدایت سے جو آدمی پھرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو، تو یہ حقیقتاً واقعتاً بہت بدنصیب تھا، اسی لیے وہ پھر گیا. ورنہ اگر وہ ذریعہ بھی عقل استعمال کرتا، بلکہ عقل کی بھی ضرورت نہیں، اپنی آنکھ کو بھی اگر صحیح استعمال کرتا، معمولی عقل بھی استعمال کرتا، تو وہ اللہ کا انکار نہیں کرتا. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اس طرح یہ الگ الگ باتوں میں ہیں. اور ان باتوں میں سے کون سی بات سچی ہونے والی ہے؟ جو ایمان والوں نے کہا. اسی لیے آگے اللہ تعالیٰ جو ہے جو قیامت کے انکار کرنے والے تھے ان کے بارے میں فرما رہے ہیں قتل الخراسون، اندازہ لگانے والے، اٹکل کی تیر چلانے والے مار دیے جائیں، ان کا ستیہ ناش ہو. قیامت کے بارے میں جو باتیں بھی وہ کہتے تھے، کیا وہ کسی کتاب میں دیکھ کر کہتے تھے، کسی نبی سے سن کر کہتے تھے؟ نہیں،
وہ اپنی طرف سے اپنے ذہن سے باتیں کرتے تھے، جبکہ موت اور موت کے بعد کی زندگی اٹکل سے چلنے والی نہیں ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کا ستیہ ناس ہو، الذین هم فی غمرۃ ساہون، جو غفلت میں بھولے ہوئے ہیں. غفلت میں بھولے ہوئے ہیں. غفلت میں بھولے ہوئے مطلب کیا؟ غفلت میں بھولے ہوئے ہیں، اور یہ بھول جان بوجھ کر ہے. غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور بھولے ہوئے ہیں. یہ بھول ویسی نہیں ہے جس بھول کو اسلام میں معاف قرار دیا. بھول اسلام میں معاف ہے نا، وہ والی بھول نہیں ہے. یہ بھول کون سی ہے؟ جان بوجھ کر جو بھلا دیا جاتا. مثلا کسی آدمی کو یاد دلایا گیا بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا، پڑھ لو، دیکھیں تو یاد آنے کے بعد بھی کیا کر دیا؟ انہیں جان بوجھ کر اس کو بھلا دیا. تو ایسا یاد رہتے ہوئے جس کو ذہن سے ہٹا دیا جائے اسے بولتے ہیں الذین هم فی غمرۃ ساہون. وہ غفلت میں بھولے ہوئے تھے قیامت کو، مرنے کے بعد کی زندگی کو. سمجھتے تھے یہ حکومت باقی رہے گی اور ہم اسلام کے حکام کو مٹاتے رہیں گے اور ہم آئندہ حکومت بنائیں گے. بہت سارے لمبے چوڑے ان کے جو ہے خیالات تھے، مکڑی کے جالوں کی طرح. مکڑی جس طرح مکان والا گھر میں نہیں ہوتا تو پورے گھر میں جالے تن کر خوش ہو جاتی ہے کہ پورے گھر پر میرا قبضہ ہو گیا. مکان والا آتا ہے مہینے کے بعد، دیکھتا ہے ایک جھاڑو پھیرتا ہے، سارے جالے ختم. تو یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ ہم ایسا کر لیں گے ویسا کر لیں گے. یہ سب اللہ چاہ رہے ہیں، اس لیے تمہاری ساری کام ہو رہے ہیں. جس دن اللہ تعالیٰ تم کو پکڑنا چاہیں گے، اللہ کے لیے ایک جھٹکا کافی ہے. ساری 100 سال کی محنت ختم. اس لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری حفاظت پہلے بھی اللہ نے کی تھی، اب بھی اللہ کریں گے، قیامت تک بھی اللہ کریں گے. یسألون ایان یوم الدین. یہ غفلت میں بھولے ہوئے ہیں، اور بھول تو پھر بھی بات الگ تھی. بھول کے علاوہ مذاق کرتے تھے قیامت کے بارے میں. یسألون، یہ پوچھتے تھے ایان یوم الدین، قیامت کا دن کب آنے والا ہے؟ قیامت کا دن کب آنے والا ہے؟ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھتے تھے. وہ آپ بار بار بولتے نا قیامت قیامت، بول کو کب آتا ہو، ذرا بولو. ایسا پوچھتے تھے. جبکہ قیامت کا صحیح علم کس کو ہے؟ صرف اللہ کو ہے. اللہ کے علاوہ کسی کو اس کا علم نہیں ہے. زمین کے نیچے اس کا علم نہیں بھیجا گیا، وہ آسمانوں کے اوپر ہی ہے. آگے اس کا ذکر آ رہا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. آسمان میں تمہاری روزی بھی ہے، اور جس قیامت کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے اس کا ذکر بھی آسمان میں ہے. آسمان کے نیچے حصے میں اس کا وقت نہیں بتایا گیا، بس اس کی علامتیں بتائی گئی ہیں کہ قیامت کے قریب ایسا ہوگا ایسا ہوگا. لیکن اس کا صحیح وقت کس دن آئے گا، کس وقت آئے گا، اس کا کوئی علم نہیں ہے. تو یہ مذاق سے پوچھتے تھے. لیکن کسی چیز کا اگر آنا یقینی ہو لیکن اس کا وقت معلوم نہ ہو تو صرف وقت معلوم نہ ہونے کی وجہ سے اس کا انکار کر دینا مناسب ہے؟ صرف وقت معلوم نہیں ہے اس وجہ سے انکار کر دینا مناسب ہے؟ نہیں، مناسب نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے بارے میں بار بار مذاق کرتے ہو. قیامت کا یقین تم کو آ جائے گا. کب آئے گا؟ یوم ہم علی النار یفتنون. جس دن وہ آگ پر تپائے جائیں گے، جب ان کی شیخیں بھونی جائیں گی آگ پر. دنیا میں جیسے بھونتے ہیں شیخوں کو، اس طرح سے جب ان کو جہنم پر بھونا جائے گا تب ان کو یقین ہوگا ارے ہاں دنیا میں جو نبی کہتے تھے وہ صحیح تھا اور ہم غفلت میں پڑے ہوئے تھے. ذوقوا فتنتکم، اپنی سزا کو چکو. ان ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہی وہ ہے جس کو تم دنیا میں جلدی طلب کرتے تھے. اللہ کے نبی سے آ کر بار بار پوچھتے ارے کب تو بھی آتی بھائی قیامت ہو، ذرا جلدی آؤ، بولو دیکھیں گے ہمیں بھی کب آتی کی وہ ایسا. لیکن جب آ جائے گی تو ہزاروں برس کے بعد قیامت آئے گی. لیکن کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا. اللہ فرماتے ہیں والنازعات میں اس کی تفسیر گزر چکی ہے کہ بار بار آ کر پوچھتے تھے قیامت کب آتی، قیامت کب آتی بول کے. جب آ جائے گی، مرنے کے بعد جب دوبارہ زندہ ہوں گے، ان کے اندر روح ڈالی جائے گی، تو اب میدان حشر میں اٹھ کر بولیں گے ارے اتنا جلدی آ گئی قیامت. تو جس چیز کو دنیا میں بہت دور سمجھتے تھے جب آ جائے گی تو اس کے بارے میں کہیں گے ہم صبح میں انکار کیے تھے، شام میں قیامت آ گئی. تو ایک صبح یا ایک شام کا وقت دکھے گا، 12 گھنٹے گویا گزرے ہیں، اتنے میں قیامت آ گئی. ایسا محسوس ہوگا ان کو قیامت جب آئے گی. ان المتقین فی جنات وعیون. اللہ کا اصول ہے کہ جہاں کرنے والے لوگوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ اپنے لوگوں کا بھی تذکرہ فرماتے ہیں. یقیناً اللہ سے ڈرنے والے فی جنات وعیون، باغات میں اور چشموں میں ہیں. وہ تو نافرمانی کرنے والوں کا عذاب تھا، اب اللہ کی بات ماننے والوں کا
کیا ثواب ہوگا اس کو اللہ بتا رہے ہیں. یقیناً اللہ سے ڈرنے والے باغات میں اور چشموں میں ہوں گے. آخذین ما آتاہم ربہم، وہ لے رہے ہوں گے ان چیزوں کو جو ان کا رب ان کو دے رہا ہوگا. اللہ کی طرف سے نعمتیں مل رہی ہوں گی، اللہ ساری خواہشات کو پوچھ پوچھ کر پورا کرتے ہوں گے. تو وہ جو ہے اللہ بھی ہم کو اس فہرست میں داخل فرمائے. تو وہ اللہ سے جو ہے اللہ کے وعدے کیے ہوئے وعدوں کو پورا جو کر رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان وعدوں کو وہ لے رہے ہوں گے، اللہ کی نعمتوں کو حاصل کر رہے ہوں گے. یہ جب نعمتیں جنت میں حاصل کر رہے ہیں تو ویسے ہی ان کو جنت کی نعمتیں نہیں مل رہی. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت میں ویسے ہی چلے جاؤ گے؟ جنت کا داخلہ اتنا آسان ہے. امریکہ کا ویزا ملنے کے لیے کتنی مشکل ہوتی، جبکہ وہاں جا کے ہاتھا پیرا مارنا ہے. دنیا کے ایک بڑے ملک کا ویزا ملنے کے لیے اتنی پریشانی ہوتی، تو جنت کا ویزا ویسے ہی مل جائے گا؟ نہیں، اس کے اوپر حالات آئیں گے، مشکلات آئیں گی، سب پر جمنا ہوگا، ثابت قدم رہنا ہوگا، پھر جا کر اللہ تعالیٰ وہ انعامات دیں گے. تو یہ جنت والے اللہ سے نعمتیں لے رہے ہوں گے، تو ہم ان کے اس حال کو نہیں دیکھنا، کبھی بھی اللہ والوں کی موجودہ حالت کو نہیں دیکھنا. اللہ والے جو ہے اب کاروں میں پھر رہے ہیں، پلینوں میں اڑ رہے ہیں، واہ کیا ہے ان کا مست، کہاں والے وہاں اڑتے رہتی ہیں. نہیں، انہوں اللہ والے بننے سے پہلے کتنی محنتیں کتنے مجاہدے کرے ہوں گے وہ دیکھنا ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جنت میں مزے لوٹ رہے ہیں، لیکن پہلے کرتے کیا تھے وہ دیکھو. یہ جنت میں آ کر اب مزے لوٹ رہے ہیں، لیکن یہ مزے لوٹے ویسے ہی نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت بڑی محنت انہوں نے کی ہے. کیا محنت کی ہے جنت میں آنے کے لیے، اس کو بتا رہے ہیں. انہم کانوا قبل ذلک محسنین، یہ لوگ اس سے پہلے اچھے کام کرتے تھے. اس سے پہلے مطلب دنیا میں، جنت میں آنے سے پہلے کیا کرتے تھے؟ اچھے کام کرتے تھے. تو جنت میں داخلے کے لیے سب سے پہلا اصول کیا ہے؟ اچھے کام کریں. اب اچھا کون سا ہے، خراب کون سا ہے، شریعت کو معلوم کرنا پڑے گا. ہم جس کو اچھا سمجھ رہے ہیں وہ اچھا ہونا ضروری نہیں ہے. تو اچھے کام کرتے تھے. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، اور رات کا کچھ ہی حصہ سوتے تھے. رات کا کچھ ہی حصہ سوتے تھے. کچھ اللہ والے ایسے ہیں، ابھی اس وقت حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم پڑوسی ملک کے بہت بڑے عالم ہیں، بڑے اللہ والے ہیں. حضرت کی خود زبان سے حضرت کے معمولات سنے ہیں. حضرت نے بتایا، کسی اور ان کے حضرت مرید نے بتایا کہ حضرت کا معمول یہ ہے کہ رات میں نہیں سوتے، پوری رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اشراق پڑھ کے سوتے ہیں 11 بجے تک. بس یہی 4 گھنٹوں کی نیند ہے، باقی اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں. تو اللہ والے رات کو بڑا قیمتی وقت سمجھتے ہیں، اس لیے کہ رات کا وقت وہ وقت ہے جس پہ اللہ اپنے دشمنوں کو سلا دیتے ہیں اور اپنے دوستوں کو اٹھاتے ہیں. اٹھو اب آپ سے پرسنل بات کرنے کا وقت ہے. اب تک تو سب کو ہر کوئی آ رہا تھا، ہر کوئی مانگ رہا تھا، لیکن اب ذرا پرسنل وقت ہے رات کا. اس وقت سب مزے کی نیند لے رہے ہوں گے، اور جو جنت میں جانے والے ہوں گے وہ کیا کر رہے ہوں گے؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، اور رات کے کچھ ہی حصے میں سو رہے ہوں گے، باقی پورا حصہ عبادت میں گزار رہے ہوں گے. ظاہر بات ہے رات 12 گھنٹے کی اگر ہے تو کچھ حصہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے وہ سو رہے تھے، باقی پورا حصہ کس میں گزار رہے تھے؟ عبادت میں گزار رہے. یہ 1 دن 2 دن کا نہیں ہے. رمضان میں 12 بجے تک جاگ رہے ہیں، پھر 3 بجے سحری میں اٹھ رہے ہیں. وہ تو رمضان کے وقت میں پھر بھی ہم بول سکتے ہیں کہ الحمدللہ مغرب بھی پڑھے، افطار کرے، تراویح پڑھے، عبادت وغیرہ کرے، بیانہ سنے، رات کا کچھ حصہ سوئے بول کے. لیکن پوری زندگی ایسا عمل کر سکتے ہیں؟ اللہ والے کرتے ہیں، اسی لیے اللہ ان کو جنت کی نعمتیں دے رہے ہیں. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوگا کہ بھئی ٹھیک ہے، جنت میں جانے والے لوگوں کی اللہ تعالیٰ یہ صفت بتا رہے ہیں، تو اب جنت میں جانا بولو تو پوری رات عبادت کرنا کیا؟ ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے. صبح میں اٹھتے تو آفس کو جانا ہے، اسکول جانا ہے، کام کو جانا ہے. 1 دن 2 دن کر سکتے ہیں، مہینہ 2 مہینہ کر سکتے ہیں، پوری زندگی نہیں کر سکتے تو ہمارے کو جنت نہیں ملتی کیا؟ نہیں ہے. یہاں یہ جو جنت والوں کی خوبیاں بتائی جا رہی ہیں، یہ ان جنتیوں کی خوبیاں جو اعلیٰ درجے کی جنت حاصل کریں گے. اونچی درجے کی جنت میں بھی لیول ہوں گے، معمولی جنت، اونچی جنت اور اس سے اونچی جنت. تو جس کی جتنی قربانی اس پر اتنی مہربانی. تو اللہ تعالیٰ جو جتنی زیادہ قربانیاں دے کر آئے گا اس کو اللہ تعالیٰ اتنی بڑی جنت دیں گے. تو اگر ہم رات میں ہم کو جاگنا نہیں ہوتا، رات کا ایک آدھا گھنٹہ اٹھ کر تہجد پڑھ لیے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ایک تفسیر کے مطابق اس کا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ وہ رات کے وقت میں بہت کم حصہ نہیں سوتے تھے.
ایک تفسیر اس کی یہ بھی آئی ہے کہ وہ رات کے بہت کم حصے میں نہیں سوتے تھے، باقی حصہ سوتے تھے. جیسے ہم لوگ اگر آدھا گھنٹہ اٹھ گئے تہجد کے لیے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی یہ تفسیر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا، رات کا تھوڑا حصہ نہیں سوتے تھے، یعنی باقی حصہ سوتے تھے. یہ تو اس اعتبار سے تو ہم انشاءاللہ سب آ جائیں گے. تو ہم کو کرنا کیا ہوگا، تہجد کو زندہ کرنا ہوگا. وبالاسحار هم یستغفرون، رات میں عبادت کیے، عشاء کی نماز بھی پڑھے، مغرب کی نماز بھی پڑھے، تلاوت بھی کرے، سب کچھ کرے، کرنے کے بعد دل میں فخر آیا، ارے میں ایک جنا گھر میں اٹھ کے تہجد پڑھ رہے تھے، وہ سب جنے کیسا مردے سوئے ذرا سوئے، ایسا نہیں. وبالاسحار هم یستغفرون، اور صبح کے وقت میں اٹھ کے اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اے اللہ جو بھی میں نے عبادت کی ہے وہ آپ کی شان کے مطابق نہیں ہے، آپ کی شان بہت بلند ہے، آپ کی شان کے مطابق کون عبادت کر سکتا ہے، میری عبادت میں یقیناً کمی ہے، میرے وضو میں کمی ہے، میرے خشوع میں کمی ہے، میرے سجدوں میں کمی ہے، میرے اخلاص میں کمی ہے، لیکن میرے مولا انہی گھٹیا چیزوں کو آپ قبول کر لیجئے اور جو اس میں کمی ہوئی اس کو معاف کر دیجئے. تو عبادت کر کے بھی استغفار کر رہے ہیں اور ہم عبادت نہ کر کے بھی بھروسہ کر کے بیٹھے ہیں. عام ایمان والوں کا یہی حال ہے نا، عبادت نہیں کر رہے، فرض نماز بھی نہیں پڑھ رہے، ان سے اگر نماز کو آؤ سمجھاتے ہیں اللہ بڑا ہے دیکھ لیں گے لو جی، ایسا اللہ بڑا ہے لیکن جنت میں جانے کے لیے اللہ کیا کام بتا رہے، وہ کام بھی تو کرنا ہے نا، وہ کام نہیں کر سکتا کہ اللہ جنت میں داخل کرتے ہیں، نہیں. وبالاسحار هم یستغفرون، وہ صبح کے وقت میں استغفار کرتے ہیں. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں میں مانگنے والے اور نہ مانگنے والے دونوں کا حق ہے، یعنی جو مانگتا ہے اس کو تو دیتے ہیں، جو نہیں مانگتا اس کو بولتے ہیں مسکین. ایک ہے فقیر، فقیر جس کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا، اور مسکین اس کو بولتے ہیں جس کے پاس تھوڑا بہت رہتا مگر وہ اس کی ضرورتوں کو پورا نہیں کرتا. ایک آدمی کی تنخواہ مثلا 5,000 روپے ہے، اس کے 2-3 بچے ہیں، گھر کا کرایہ ہے، کہاں سے بنے گا بیچارہ؟ تو ایسا آدمی مسکین ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے آدمیوں کو تلاش کرو. وہ آدمی ایسا ہوتا ہے بیچارہ کسی مسجد کا امام ہوتا ہے جس کی تنخواہ معمولی ہے، مدرسے میں پڑھا رہا تو بھی معمولی تنخواہ ہے، یا کوئی ایسا ملازم جو صبح سے شام تک تھیلے اٹھا رہا ہے مگر اس کو 200 روپے دی جا رہی، اور 200 روپے میں وہ بیماریوں کو، گھر کے کرایہ کو، روزی روٹی کو کہاں سے حل کر سکتا ہے؟ مگر وہ کھل کر پوچھ نہیں سکتا کسی کے سامنے دو، ارے اتنے ہٹے کٹے ہی نہ تمہیں کماری نہ، نہیں. ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر وہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ آدمی کی کمائی سے اس کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں کیا، غور کر کے ارے اس کو تو ضرورت ہے، جا کے اس کو دیتے ہیں. اور کیسا دے رہے ہیں؟ دے کر جتلا رہے ہیں احسان نہیں. وفی اموالہم حق، ایسا دے رہے ہیں گویا ان کا حق ہے. فقیر کا گویا میرے مال میں حق ہے، کسی کو اس کا حق لوٹا رہے ہیں تو احسان جتلاتے ہیں نہیں. تو یہ فقیر کو اور مسکین کو دے رہے ہیں تو ایسا دیتے ہیں گویا وہ اس کا حق ہے، وہ اس کا مال انہیں لے کے گیا، ایسا دیتے ہیں. میرا کیا ہے بھائی، اس کا حق تھا انہیں لے کے گیا، ایسا گویا جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں. وفی الارض آیات للموقنین، یہاں سے انشاءاللہ اگلی جمعہ میں تفسیر بیان کی جائے گی. آگے کی آیتوں کا بھی مطلب ذرا بڑا ہے، اس لیے تفسیر کو یہیں پر روکتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں داخلہ لینے والے لوگوں کی صفات نصیب فرمائے، اور جہنم میں جانے والوں کی صفات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ ہم سب کو اور ہمارے خاندان والوں کو اور پوری امت مسلمہ کو قرآن پاک سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.